دنیا کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ جسے رافضیت کا فتنہ کہا جاتا ہے، آج بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ہر عوام الناس کے اندر انسان کو گمراہ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور اپنے آپ کو مولائی بتا کر کے سیدھی سادی عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ وہ مولائی ہو ہی نہیں سکتا جو ابو بکر صدیق کی صداقت کا نعرہ نہ لگائے، جو عمر کی عدالت کا نعرہ نہ لگائے، جو عثمان کی سخاوت کا نعرہ نہ لگائے۔ ارے ان تینوں کے بغیر مولائیت پوری ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، عمر ابن خطاب کو مانتے ہیں، عثمان ابن ذوالنورین کو مانتے ہیں، پھر اس کے بعد علی ابن ابی طالب کو مانتے ہیں۔ لیکن رافضی کتے جو آج دنیا کے اندر صرف مولائیت کا دم بھرتے ہیں، خود کو مولائی بتاتے ہیں اور کہتے ہیں علی المرتضی کا پہلا نمبر ہے۔ میرے عزیز، کس ڈگر پہ تم نے اپنی زندگی کو گزارنا شروع کر دیا ہے؟ یاد رکھو، جو انسان مسلک اعلی حضرت کی راستے سے بھٹکے گا وہ دنیا کے اندر ذلیل ہوگا، اس کی مقدر میں صرف ضلالت ہی لکھی ہوگی۔ اللہ اکبر! وہ لوگ جو ٹھیک ٹھاک لوگ تھے، صرف اپنی شہرت کی بنا پر، صرف یہ چاہتے ہوئے کہ دنیا کے اندر ہمارا نام ہو، لوگ ہمیں جانے، اس بنیاد پر انہوں نے اپنے آپ کو مولائی بتانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو وہ جس ڈگر پہ چاہتے ہیں چلنے لگتے ہیں۔ علامہ حسنین بقائی صاحب نے بھی چیلنج کیا، اس کے بعد کئی علماء نے چیلنج کیا، لیکن نہ وہ چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، نہ وہ سدھرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اچانک ان کے دماغ کے اندر پتہ نہیں کون سا کیڑا ہے، اچانک وہ جس ڈگر پہ چاہتے ہیں چلنے لگتے ہیں۔ جب محرم الحرام کا مہینہ آئے گا تب وہ کہیں گے کہ محرم الحرام میں تعزیہ بنانا جائز ہے اور ڈھول بجانا جائز ہے۔ ایسے انسان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ ڈاکٹر اقبال نے انہی کے تعلق سے تو کہا تھا، یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ علامہ حسنین بقائی صاحب نے جب چیلنج کیا سنابل کو، اور کس بنیاد پر؟ صرف اس بنیاد پر یہ جو مولائیت کا نعرہ لگاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ہم مولائی ہیں۔ حسنین بقائی نے کہا کہ آؤ ہم سے مناظرہ کرو، پھر ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم مولائی ہو یا ہم مولائی ہیں۔ انہوں نے کہا، انہوں نے ایسی باتیں کہی جس سے نہ تو یہ قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ بس ان کا حال کیا ہے؟ 4 لوگوں کو جمع کیا، اس کے بعد میں خود منبر پہ چڑھے، 4 مولویوں کو اکٹھا کیا، وہیں پر کمرے سے بھونکنا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ یہ علماء اہل سنت، علماء حق کے سامنے بیٹھ کر کے مناظرہ کریں یا ان سے بحث کریں۔ ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ حسنین بقائی نے چیلنج کیا، انہوں نے ایسا چیلنج نہیں کیا بلکہ انہوں نے ہجڑا کہا، تب بھی نہ ان کے کوئی چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ بس یہ منبر پہ کھڑے ہوں گے اور ایسے الفاظ استعمال کریں گے جو منبر پر بولنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ مولائی وہی ہے جو ابو بکر صدیق کی صداقت کا بھی اقرار کرے، عمر ابن خطاب کی عدالت کا بھی اقرار کرے، عثمان کی سخاوت کا بھی اقرار کرے، پھر وہ مولائیت کا نعرہ لگائے۔ آج دنیا کے اندر ایسے رافضی کتے جنم لے رہے ہیں، کوئی امیر معاویہ کے خلاف بولتا ہوا نظر آتا ہے، کوئی اللہ اکبر حضرت علی کو، حضرت علی المرتضی کو مانتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق کی صداقت کا انکار کرتا ہے۔ لیکن یہ احمد رضا کا احسان ہے، یہ امام احمد رضا خان کا احسان ہے، جنہوں نے ہمیں مصطفیٰ سے عشق کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، ان کے گھر والوں سے محبت کرنے کا سلیقہ بھی سکھایا ہے، ان کے صحابہ سے محبت کرنے کا بھی سلیقہ سکھایا ہے۔ یاد رکھو، جو انسان مسلک اعلی حضرت، اللہ اکبر، مسلک
کے اعلی حضرت سے دور بھاگے گا اور جو اپنا مرکز بریلی کو نہیں مانے گا وہ دنیا کے اندر ذلیل ہوتا ہے اور دنیا کے اندر ذلیل ہو